سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو بہت ہی خوبصورت احکامات دیے ہیں. ان میں سے ایک حکم جس پہ آج ہم بات کریں گے، جس کا تذکرہ یعنی انڈائریکٹلی آئے گا یا ڈائریکٹلی آئے گا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے اس قرآن میں ہمیں ہر چیز کی گائیڈ لائن ملتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے کیا بات کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقرن فی بیوتکن، اور گھروں میں آرام پکڑو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کا سا بناؤ سنگھار نہ پکڑو. بہت سارے اور خوبصورت احکامات کے بیچ میں یہ ایک چھوٹا سا حکم ہے جس کو اگر میں اور آپ آج تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک عورت گھر سے جب نکلتی ہے تو کیا اسلام اس کے بارے میں کوئی اس کو گائیڈ لائن دیتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. اور خاص طور پہ آج کے اس موضوع میں ہم جس چیز کو دیکھیں گے وہ ہے شاپنگ کرنا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہت ساری ضروریات بنائی ہیں اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو لے کر ساتھ چلنا پڑتا ہے. ایسٹ اور ویسٹ یعنی مشرق اور مغرب میں رہتے ہوئے ضروریات کا تھوڑا بہت فرق ہے تو ہے، لیکن چیزوں کا بہت فرق ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ میں شاپنگ کرنا اور ایسٹ میں شاپنگ کرنا، اس میں بہت زیادہ فرق بھی ہے. لیکن خواتین جو عموماً اس کام کی بہت شوقین ہوتی ہیں، میں نے شروع میں ہی آپ سے پوچھ لیا کہ تاکہ مجھے لگے کہ میں صحیح جگہ بات کر رہی ہوں، آپ سب کی ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے سیشن میں جس چیز سے اس موضوع پہ ہلکی پھلکی سی بات ہوگی وہ کیا ہے. پہلی بات ہے کہ کیا عورت بازار جا سکتی ہے، اور دوسری بات ہے اگر بازار جاتی ہے تو جائے تو کیسے جائے، طریقہ کار کے اختیار کرے. بازاروں کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، اور پھر خرید و فروخت کرنے کے دوران اسلامک مینرز کیا ہیں، ایٹیکیٹس کیا ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات ہے. اور راستے میں راہ چلتے کچھ باتیں ایسی بھی ڈسکس ہو سکتی ہیں کہ جو آج کے دور میں خرابیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایک اچھا کام بھی ہم غلط طریقے سے لے کے چلیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے کچھ اور باتیں. انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل گائیڈ بک بن جائے گی ہمارے لیے، ایک چیک لسٹ ہوگی جس کو میں اور آپ اپنے اوپر اس چیز کو لے کر چلیں اور آپ دیکھیں گی کہ کیسا ہے. ایک چیز جو آپ سب بہت ہی ضرور اس چیز کی تصدیق کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ چند سالوں سے خواتین کا بازاروں میں جانا اور بازاروں میں عورتوں ہی کا شاپنگ کرنا پہلے کی نسبت بہت بڑھ گیا. حتیٰ کہ گھر کی بنیادی ضرورت کی چیزیں جس کو پاکستان میں لوگ سودا کہتے ہیں، ہم باہر آ جائیں تو گروسری کہتے ہیں. ہم نے خود اپنے باپوں کو بڑے بڑے تھیلے بھر بھر کے سامان کے خریدتے ہوئے دیکھا. کچھ چیزیں سال کا اکٹھا راشن ہوتا تھا، گندم چاول وہ پہلے سے آ جاتی تھی. کچھ چیزیں مہینے کی بنیاد پہ جب بھی گھر میں پے آتی ہے یا گھر کے مہینے کے شروع میں دالیں اور ایسی چیزیں جو ایک مہینے کا اہتمام کر کے رکھی جاتی تھی. اور کچھ چیزیں ہم نے خود دیکھا ہے کہ سبزی والے باہر گلی میں آتے تھے ریڑیوں پہ سبزی لے کر، تو خواتین پردے میں سے کھڑے ہو کر کسی سے سبزی لے لی تو دے دی، تو دیٹس اٹ. دودھ گھر میں عموماً آ ہی جاتا تھا. لیکن آج اگر جس جگہ میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں جس کو ویسٹ کہتے ہیں، یہاں آپ دیکھیں کہ انداز بالکل بدل گئے. بعض خواتین کو میں نے روز بھی شاپنگ کرتے ہوئے جاتے دیکھا ہے. آج دودھ ختم ہو گیا، وہ میں نے کھیوی پہ رکنا ہے، وہ میں نے بریڈ لینی ہے، وہ انڈے لینے. کیوں بھئی یہ اچانک ضرورت پڑ گئی ہے؟ نہیں، وہ سب میں شاپنگ کی تھی تو وہ چیز تو ہے وہ نہیں ہے. یعنی بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ کم ہمارے استعمال میں جس کے اوپر ہماری کم نظر ہوتی ہے وہ وقت ہے. بعض دفعہ قیمت بچانے کی خاطر کئی گھنٹے دور جایا جاتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے. بعض دفعہ کچھ کوپن یوز ہوتے ہیں، بعض دفعہ سیلز کے سائن ہمارے گھروں سے میں نکال لیتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ چیز اس میں کنزیوم ہوتی ہے وہ ہمارا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. بعض لوگ شاپنگ کو کام نہیں فن سمجھ کے کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ بہت ساری حدیں جو ہیں وہ پھلانگی جانے لگ گئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں بہت کلیئر کٹ یہ بات بتا دی تھی. عورت اور مرد کا دائرہ کار بہت واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے. یاد رکھیے کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کے صفات جہاں بھی بیان ہوتی ہیں تو وہاں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. یعنی مرد کی بڑائی کی دو وجوہات قرآن میں آتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ مرد جسمانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے،
وزن زیادہ اٹھا سکتا ہے، بوجھ زیادہ اٹھا سکتا ہے، جذباتی کام ہوتا ہے، سوچ سمجھ اس کی کام کرتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ڈرپوک نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتا، گھر کے بھاری کام وزن اٹھانے کے، چیزوں کو موو کرنے کے، گارڈننگ کے وہ کر لیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد اپنے مال کا بیشتر حصہ اپنے گھر والوں پر استعمال کر دیتے ہیں، اور یہ چیز تو آپ خود بھی گواہی دیں گے۔ بہت پیچھے نہ جائیں تو ہمارے گھروں میں مرد ہی کی کمائی آتی تھی اور مرد ہی کما کر لاتے تھے، اور ایک ہی مرد کماتا ہے الحمدللہ۔ بعد میں بیٹے بڑے ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ گھر میں کھانے پینے والے بھی بڑھ چکے ہوتے تھے، کبھی کسی کو رحم نہیں آتا تھا اپنے باپ پہ کہ میرے باپ ہیں جو کماتے ہیں اکیلے، دس اینڈ دیٹ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج میں نے کئی سسٹرز کے منہ سے سنا ہے پھر میرے ہسبینڈ اکیلے ہی ہیں نا کمانے والے، تو ہمیں ڈسکاؤنٹ چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے، یہ وہ چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ تو سبھی گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنے دل سے باتیں کرتی ہوں کہ یہ تو کوئی رحم والی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بس ہمارے مرد ہی کماتے ہیں، کیونکہ ویسٹ نے عورتوں کو ایک ایسا طریقہ زندگی دکھا دیا کہ پیدائش سے لے کر بڑے ہونے اور اس کے براٹ اپ ہونے اور اس کے پڑھنے لکھنے اور اس کے سبجیکٹس کو چوز کرنے میں مردوں اور عورتوں کا فرق نہیں رہا۔ لڑکے اور لڑکیاں موسٹلی فیلڈز جو جاب چوز کرتے ہیں وہ جاب کو سامنے رکھ کے چوز کرتے ہیں۔ میں نے بہت ساری ینگ بچیوں سے یہ بات پوچھی بھی ہے کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں وہ کس سوچ سے پڑھ رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جاب کرنی ہے، کیریئر بلڈنگ ہے۔ اب اس وقت اس کی ہم بحث نہیں کر رہے کیا کرنا ہے کیا نہیں، جائز نہیں، میں اس پہ بالکل بھی نہیں بات کر رہی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اسلام کا مزاج کیا تھا کہ عورت سے اللہ تعالیٰ نے نازک کام لینے تھے۔ عورت جسمانی طور پہ نازک ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ عورت کا جسم کمزور بھی ہے، نازک بھی ہے۔ جتنی کمر عورتیں ناپتی ہیں اتنی مرد تو نہیں ناپتے نا، اور جو کروز اور جسم کے کٹس ہیں وہ سارے عورتوں ہی کے نام پر ہیں۔ تو عورت میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ بہت سارے کام کرے۔ گھر ہے مثلا، اگر یہ جن سسٹر کا گھر ہے تو یہ اگر صبح سے شام تک اس گھر کو مینٹین کرتی رہے تو میرا لیے دیٹس انف فار ہر۔ پھر بچوں کی اس کے اندر تربیت ہے، بچے پیدا بھی کرنے ہیں، بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے، پھر ان کی پرورش بھی کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت سارے کام دیے ہیں الحمدللہ۔ اور عورت اگر وہ سارے کام کر کے شام کو اپنے مرد کے آنے کے وقت پہ فریش اور ہیلدی اور ریلیکس دکھے تو میرا خیال ہے کہ ایک عورت کے لیے دیٹ از مور دین انف۔ لیکن بعض دفعہ عورتوں سے وہ سارے کام لیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ ہوتا بھی آزادی کے نام پر ہے کہ جو مرد بیچارے باہر کے کام کرتے ہیں وہ بھی عورتوں سے کرائے جاتے ہیں، اور گھر کے کام بھی پھر عورتیں ہی کرتی ہیں۔ یعنی بہت ساری عورتیں باہر کے کام، گروسری کرنا، بچوں کو چھوڑنا لانا، گاڑیوں کو ٹھیک کرانا، بل بک کر دینا، اور اسی طرح ایون ایئرپورٹ سے لانا چھوڑنا لے جانا، یہ سب کر لیتی ہیں۔ لیکن مرد گھر میں آ کے جھاڑو نہیں لگائیں گے، بہت کم مرد ہوں گے جو وہ یہ کریں گے۔ وہ کریں گے بھی تو وہ فوراً سوچیں گے کہ ہم اپنی بیوی کا کام کر رہے ہیں۔ اب تصور میں لائیں ذرا کہ ایک عورت ہے جس کو ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے، گھر سے نکلے میاں بیوی شاپنگ کرنے کے لیے، میاں کہتا ہے اچھا بیگم آپ بیٹھے میں گاڑی چلاتا ہوں، بیوی بیٹھی ساتھ اپنا میک اپ ٹھیک کر رہی ہے، پرس ٹھیک کر رہی ہے، اور لسٹ میں اور چیزیں لکھ رہی ہیں کیا کیا لانا ہے، اور مرد بیچارہ ڈرائیو کر رہا ہے۔ پھر وہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے، پھر مرد کہتا ہے اچھا جی، اب اترتا ہے ساتھ ہی ڈور کھولتا ہے، بیوی باہر جاتی ہے، ٹرالی پکڑنے لگتی ہے، میاں کہتا ہے نہیں آپ چیزیں لے میں ٹرالی پکڑتا ہوں، میاں اس کے پیچھے پیچھے ٹرالی لے کے پھر رہا ہے، بیوی ایک رانی اور ملکہ کی طرح چیزیں ڈال رہی ہے سارے گھومتی ہے۔ اس کے بعد کاؤنٹر پہ لائن لگ گئی، میاں کہتے بیگم آپ ادھر ہیں میں کھڑا ہوتا ہوں، بیگم چاہے وہ کھڑی کیا بلکہ اور چیزیں لا رہی ہے جا کے کہ جو رہ گئی تھی کچھ اسٹور میں وہ بھی لے آؤں، پھر وہ بیچارہ لمبی لائنیں لگا کے کھڑا ہو کے پے کرتا ہے، پھر تھیلوں میں ڈالتا ہے، یہ کرنے چاہتی ہے کہتی نہیں آپ رہنے دیں میں کرتا ہوں، وہ سارے تھیلوں میں سامان بھرتا ہے، پھر واپس جاتے ہیں، گاڑی کھولتا ہے، وہ کہتا ہے آپ بیٹھے میں گاڑی میں سامان رکھتا ہوں، وہ ٹرنک کھولتا ہے سارا سامان رکھتا ہے، پھر ٹرالی بھی جا کے اس کی جگہ پہ رکھتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، بیگم کو گھر لاتا ہے، وہ کہتا ہے آپ چلے اندر میں لے کے آتا ہوں۔ بشکارا سی عورت پہ یہ ایک مسلم عورت ہے، رانی ہے، ملکہ، کوئین آف دا ہاؤس۔ آپ ذرا اس کو اپوزٹ کریں، اپوزٹ سوچیے۔ اور وہ کھانا کھانے سے پہلے عورت کبھی نہیں پوچھتی میاں سے کہنے ٹیک دس کریکر پلیز۔ جب کھانا گھر میں آ جاتا ہے اب اس مرد کو اس میں سے ملنا کیا ہے، یہ اس کے نصیب کی بات ہے۔ ہم عورتیں سارا دن کھاتی ہیں اور مردوں کو ایک کھانا دیتے ہیں جوائنٹ پر، وہ بھی کہتے ہیں باہر ہی نہ چلے کیونکہ سارا دن گھر کا کھا کھا کے میں تھک گئی ہوں۔ کپڑے عورتوں کی الماریاں بھری پڑی، مرد غریب کے 4 سفید جوڑے اور 2-4 پھٹی ہوئی پنڈے۔ اگر جین پہنتے ہیں تو مزہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ کیا شاید میرے حال مہینے میں دھوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ اب اپوزٹ کر لیں اس کہانی کو، عورت پہلے کام سے نکلی اسٹریس میں، تھکی ہوئی بھی ہے سارے دن کی،
پھر اس کو گھر جا کے بچوں کا کھانا پکانا ہے، بچے اسکول میں بھی، اور اس کو پتا ہے ابھی دودھ نہیں ہے، انڈے نہیں ہے، پیاز نہیں ہے. پھر وہ کہیں گاڑی نکالتے ہوئے ایک دم اسے لگ بھی گئی. خوف یہ ہے کہ اب میاں نے پوچھنا یہ گاڑی کیسے لگی. پھر اس کے بعد گئی کہیں پاکستانی اسٹور سے، پیاز پکڑے، مرچیں پکڑی اور وہ گھی پکڑا، کیونکہ ان 3 چیزوں سے پاکستانی کھانا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ وہاں جلدی جلدی پے کر کے آتی ہے، جی میں نے ادھر سے بھی دودھ لینا ہے. اتنے دیر میں پتہ چلا بچے کے اسکول سے فون آ رہا ہے، اگر آپ نہ آئی تو یہ ہوگا. اب وہ اسٹریس میں ماری بھی، پہلے بچے کے اسکول گئی، وہاں جا کے سوری کیا، پھر اس کو گھر میں لائی، اور خوف یہ ہے کہ میاں کے آنے کا ٹائم ہے. گھر آئی، وہ ساری گروسری پڑی ہے، کوئی گرم ہو رہا ہے، کوئی ٹھنڈا ہو رہا ہے، کچھ چولہے پہ کھانا رکھا. اب بتائیے کون سی عورت اچھی ہے؟ اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے مجھے بولنا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایک ریلیکسیشن دیا تھا. آیت نمبر 33 ہے سورۃ الاحزاب کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اور قرار پکڑو اپنے گھر میں. قرن کا لفظ ہے نا، یہ وہی جس کو قرہ کہتے ہیں، قرہ یا قرو سے کہ تم قرار پکڑو، سکون لو، آنکھیں ٹھنڈی کرو. قرۃ العین کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، اپنے گھروں میں. یعنی عورت اپنے مزاج کے اعتبار سے گھر میں خوش رہتی ہے. آپ دیکھیے کہ مرد کو گھر میں رہنا پڑے نا تو وہ لڑے گا، وہ چڑچڑا ہو جائے گا، وہ ڈپریس ہوگا، وہ بات بات پہ تنقید کرے گا، ساری دن اس کی ساری ایکٹیویٹیز نظروں میں ہوگی، میاں بیوی کی لڑائی ہوگی. مرد باہر جائیں، کچھ بھی نہ کمائیں تو وہ گھر ہیلدی ہوگا. اس کی بنسبت کہ گھر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کر کے مرد ہزاروں کما لے لیکن سارا دن گھر میں رہے. یہ فطرت کا اصول ہے. اللہ کے نبیوں نے بھی بکریاں چرائیں، اللہ کے نبی بھی جو تھے وہ کپڑا اپنی پشت پہ رکھ کے بیچنے جاتے تھے. حضرت داؤد نے بھی اپنے ہاتھ سے زرے بنائی. یہ فطرت کا اصول چلتا آ رہا ہے. عورت کا حال کیا ہے کہ وہ گھر میں خوش رہتی ہے. ایک دفعہ باہر چلی جائے تو ایک تو یہ کہ اس کا مزاج بگڑتا ہے، تھک جاتی ہے. آپ میں سے وہ سسٹر جو شاپنگ کی عادی نہ ہو اور کبھی ان کو باہر جا کر شاپنگ کرنی پڑے تو وہ سر کا درد لے کر آتی ہیں اور مینٹلی بہت اپسیٹ ہو جاتی ہیں. پھر گھر بھی بکھرا ہوتا ہے. کہاں ایک عورت دن میں 8-10 گھنٹے جاب کے نام پہ باہر رہے اور پھر گھر میں اتنی خوش مزاجی سے آئے اور میاں کے آنے تک گھر کو بھی صاف کر کے فریش کھانا پکائے، تو یہ عورت کے اوپر بوجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ عورت گھر سے نکل نہیں سکتی. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو میں اپنی ہر کلاس میں دیتی ہوں ان آیتوں کے پڑھتے وقت، کہ ہمارے گھر میں مختلف چیزوں کی مختلف جگہ ہوتی ہیں نا. جیسے آپ دیکھیے کہ برتن کچن میں ہوتے ہیں، الماریوں میں ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تکیے اور کمبل، بلینکٹ، یہ سارے ہمارے بیڈ روم میں ہونے چاہیے. اسی طرح کوچیز ہیں، کشن ہے، یہ ہمارے بیٹھنے کی جگہوں پہ ہوتے ہیں نا. اب جب صبح اٹھ کے ہم گھر صاف کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں جھاڑ پونچھ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ادھر ادھر کی بکھری چیزوں کو واپس ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں. برتن ڈائننگ ٹیبل پہ آ چکے تھے کھانے کے، وہ کھا پی کے اب اٹھا کے دھو کے واپس ان کی الماریوں میں رکھ رہے ہیں. ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کو کرسی میز کے ساتھ یوں جما دیتے ہیں کہ یہ ادھر ہونی چاہیے. جب ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ جائیں ہم کہتے ہیں صفائی ہو گئی، آرگنائزڈ ہو گیا، گدے طے، بستر طے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، بکھری چیزیں سمٹ گئیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر برتن جو ہے اس کی جگہ گھر کی الماری ہے تو اسے ہمیشہ الماری میں پڑا رہتا ہے. وہ نکلتا ہے، باہر آتا ہے، ٹیبل پہ بھی آتا ہے، چولہے پہ آئے گا، اسما ہوگا، سنک میں بھی جاتا ہے، دھوتا بھی ہے، واشنگ مشین میں بھی گیا، اس کے بعد دھل دھلا کے اس کو الماری میں رکھ دیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برتن کی اصل جگہ یہ الماری ہے. بات واضح؟ ضرورت کے لیے نکلی، واپس اپنی جگہ پہ آ گئی. تو اس مزاج کو سمجھیے کہ عورت کا ٹھہرنے کا مقام کیا ہے. یعنی جہاں عورت کا دل لگے، جہاں عورت ضرور رہے، وہ گھر ہے. بات سمجھ گئے؟ عورت جائے گی، باہر نکلے گی، ضروریات کے لیے جائے گی. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی بندیوں کو ضروریات کے لیے نکلنے کی اجازت دے دی ہے. عورت جا سکتی ہے، حج پہ جائے گی، عمرے پہ جائے گی، مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہتی ہے جائے گی، پڑھنے پڑھانے جا سکتی ہے، اپنے ماں باپ کو ملنے جا سکتی ہے، کسی غریب، کسی بیمار کی عیادت کو جا سکتی ہے، کسی کی مدد کو جا سکتی ہے، لیکن اس کے کچھ شرعی آداب ہے. یہ ایک الگ موضوع اور میں نے ان آیات کو وہاں بھی کوٹ کیا ہوا ہے. اور سورۃ الاحزاب کی ان آیتوں کی تفسیر سن لے تو آپ کا ذہن اور کھل جائے گا کہ عورت کے باہر جانے کے کیا آداب ہے. شرعی 9 آداب ہیں جو ان آیتوں پہ میں لکھاتی ہوں، بلکہ ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کا نام سنا ہوگا، ان کا ایک لیکچر بھی ہے، اس میں انہوں نے وہ سارے کھولے ہیں کہ اس کے مینرز ہیں، وہ ایٹیکیٹس ہیں، وہ استعمال کرے تو عورت جا سکتی ہے. ایک چیز جو آبزرو کی گئی ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے لیکن یہ دیکھی جانی سنی بات ہے کہ خواتین عام طور پہ گھروں میں بالکل نارمل حالات میں رہ رہی ہوتی ہیں، صاف ستھرے کپڑے بھی پہن لیے، کنگھی بھی کر لی تو بہت بڑی بات ہے. شوہر روز گھر میں آتے ہیں، عورتیں بالکل ایسے ہی ہوتی ہیں کہ نہ ان میں کوئی کشش دکھتی ہے نہ کوئی بڑی بات ہے. لیکن جو ہی یہ خواتین کہیں باہر جاتی ہیں، حتیٰ کہ شاپنگ کرنے جاتی ہیں، اور اپنے شوہر ہی کے ساتھ کیوں نہ جا رہی ہیں یا اکیلے میں،
تو آپ دیکھیں تیاری شروع ہوتی ہے، کپڑے بدلے جاتے ہیں، میک اپ کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو صاف کرے، خوشبو لگا رہے ہیں، اور سج دھج کے بعد خواتین تو ایسے بازار میں آتی ہیں کہ غلطی لگ گئی کہ شاید شادی میں جانا تھا اور بازار میں آ گئی. یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیز دیکھنی ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ مرد جو ساتھ لے جانے والے وہ بھی تھک رہے ہیں، پریشان ہیں، آوازیں دے رہے ہیں جلدی کرو، اور اب ان کی تیاری نہیں ہو رہی. اب جب خواتین باہر جا کر اپنے آپ کو پوری نمائش کے ساتھ بھیجتی ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ خود سوچیے. ایک تو عمومی بات ہے، ایک ہے نا کہ ایک عورت باہر گئی، اب مثال ہم سب یہاں خواتین بیٹھی ہیں، کوئی گھر کے 2-3 مرد آ جاتے ہیں اندر، شریف مرد ہیں، ان کو پتہ ہے ہم یہاں درس کے لیے بیٹھے ہیں، وہ فوراً ایک دم کھانس کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے، اتنا بگاڑ نہیں پیدا ہوگا. بازار تو جگہ ہی وہ ہے کہ جہاں گندے، اوباش، آوارہ اور لڑکیوں کو چھیڑنے چھاڑنے والے لوگ آئے ہوتے ہیں. اسلام دین فطرت ہے، اور اس دین نے ضرورت کے تحت عورت کو حدود کا خیال رکھتے ہوئے بازار جانے کی اجازت دی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم جب اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، اور بعض خواتین تو سارا سارا دن بازاروں میں لگاتی ہیں، دکانداروں سے بے باکانہ قسم کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور بے تکلفی کا انداز ہے، بعض پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور بعض لوگ وہاں جا کے ان پہ آوازیں کستے ہیں. ایسی ایسی باتیں آپ اخباروں میں پڑھیں گے. ایک بک بھی اس پہ مجھے ملی تھی، اس کا بھی غالباً کچھ اسی قسم کا انعام تھا، خواتین اور بازار کچھ شاپنگ. تو اس میں انہوں نے کچھ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ لاہور شہر میں رہتے ہوئے کس طریقے سے عورتیں روتی روتی دیکھی گئی، اور پتہ چلا کہ کسی کے پیچھے کوئی لڑکا لگ گیا، اور کوئی آواز ہے، اور کوئی ان کو آوازیں دے رہے ہیں، اور کوئی کچھ کر رہے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے اوپر، یعنی جیسے ایون یہاں بھی میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو کہیں ہم پتہ نہیں کس سے کہتے، تو کسی نے کہا کہ کڈنیپنگ ہو جاتی ہے، کہ شیشہ توڑتے ہیں اور چوری کر لیتے ہیں نا، لوگ ساتھ رکھا پرس اٹھا لیتے ہیں. آپ شاید میرے لیے جانے کہیں بھی بات ہو رہی ہوگی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ باہر سے تاڑ رہے ہوتے ہیں اور گرم پتھر مارتے ہیں اور شیشہ توڑتے ہیں، تو جو عورت ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے وہ سٹپٹا جاتی ہیں، اور وہ ساتھ رکھا ہوا پرس اتنی دیر میں اٹھاتے ہیں. ضرورت کیا؟ یہ پرس کیا ہم کھلا ہم رکھیں؟ میں جب بات ہو رہی تھی تو جو میرے ساتھ سسٹر تھی، میں ان کو سنا رہی تھی کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے دنیا کے جتنی بھی جگہ میں گئی ہوں ہر ایئرپورٹ پہ جانے کا موقع ملا، اور جس دن آپ میں سے کوئی مجھے ایئرپورٹ سے لینے آیا، ان کو میری اس بات کا خود بھی یقین آ جائے گا کہ میں جب جہاز میں، ایون ایئرپورٹ بہت پروٹوکول لگتا ہے لوگوں کا اپنا، میں جب باہر جاتی ہوں پرانا بایا ہے، کھلا لمبا سکارف ہے، سیدھی جوتی تو وہ تو ویسے ایک ہی جوتی ہے پاس، وہی پہنتے ہیں ہر جگہ. پرس اگر یہ بھی میرے ہاتھ، دیکھیں یہ سمپل پرس ہے، لیکن اگر یہ بھی پرس ہے نا، میں نے کبھی آج تک اس طرح کا پرس ایئرپورٹ پہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. یہ لے کے، یہ دیکھیں یہ کالا بیگ ہے، آج بھی کچھ چیزیں تھی، یہ بیگ ہے نا، اب میں ایئرپورٹ پہ اس طرح سے پھرتی ہوں، یعنی یہ بیگ اس میں صرف آپ کو دکھانے کی خاطر. اب ایسے یعنی وہ جیسے گروسری کے بڑے بیگس ہوتے ہیں نا، جو جس میں یہ بیگس، یہ دیکھیں وہ بھی ہے میرے پاس، اس طرح کا بیگ لیتی ہوں ایئرپورٹ پہ بھی، اور اپنا یہ بیگ بھی اس میں رکھوں گی، اور اس کے اوپر ایک دو ایسی 4 فالتو چیزیں ہیں، جیسے مثال ہے کہ کوئی راستے میں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اور کوئی 1-2 فالتو لفافے، دیکھنے میں وہ بالکل گروسری کا بیگ لگ رہا تھا، میں نے اس کے وہ ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے. ایک تو یہ میرا بیگ نہیں خراب ہوتا، لیکن نا یہ جدھر بھی وہ سکینرز میں جائے گا، اب اس کو نیچے وہ چھیل چھول دیں گے نا. پلس یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی قیمتی چیز ہے، میرا پاسپورٹ ہے، اگر کوئی منی ہے، سفر کی چیزیں ہیں، تو وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آئیں گی. اب میرا یہ بیگ دیکھ کر کوئی کیا سوچے گا کہ میں کوئی بڑی موٹ کوٹ اسکاٹ عورت ہوں؟ نہیں. اب جب یہاں نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کبھی بازار گئے نہیں، لیکن جب جاتی ہوں نا تو اس سے بھی چھوٹا بیگ، یعنی جو گھروں میں یہ اس طرح کے تھیلے نہیں ہوتے، اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑتی ہوں. جیسے مجھے یاد آ رہا ہے سعودی عرب جب جاتے ہیں، مکہ میں جائیں تو آپ پتہ کہ عموماً پھر ہمیں اپنی چابی بھی پاس رکھنی ہوتی ہے. چھوٹا سا ہاتھ کا سمپل سا موٹا بیگ، اس کے اندر ضرورت کی چیزیں، جس میں والٹ، بعض دفعہ والٹ اپنے پاس بھی انسان رکھ سکتا ہے کہ کہیں چوری نہ ہو، اور ہاتھ میں صرف چھوٹا سا تھیلا لے کے بازار جاتی ہوں کہ پہلے یہ پرس ہاتھ میں پکڑ کے بازار جاؤں گی تو وہاں سے کیا پکڑوں گی، یعنی لائٹ ویٹ ایزی کر کے. تو کس کو دکھانا ہے آپ نے قیمتی پرس؟ اگر آپ کا گوچی کا پرس آپ کی سیٹ پہ رکھا ہے تو کسی کے منہ میں پانی تو آئے گا نا. ایکسپوز نہ کریں. تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، آپ نے لینا ہے، آپ اپنے شوق پورے کریں، آپ پارٹی میں جائیں گھر آ کے لے لیں. اور باہر سے جب آئیں نہ تو آپ کے اوپر کوئی ایسی چیزیں، کچھ چیزیں انشاءاللہ میں ابھی لسٹ کی صورت میں بولوں گی تاکہ اکٹھی ریکارڈ ہو جائے. آپ جوتا سمپل پہننا ہے، آپ گھر سے دیکھیں نا، اگر آپ مثال ہے کہ ضرورت کی کوئی چیز لینے شاپنگ کرنے کے ہیں، جوتا آپ نے پہننا ہے وہ جس کو آپ کہہ لیں گے دیکھ کے دل ہی نہ کرے کسی کو دیکھنے کا، کمفرٹیبل جوتا ہے. ہاتھ میں اپنی ایک تھیلی پکڑی ہوئی ہے، آپ حجاب اور نقاب میں، کوئی آپ کو دیکھ کر کیا سوچے گا کہ کوئی بڑے گھر کی عورت ہے. پہلی چیزوں کی قیمت کم ہو جائے گی. ہمارا ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر مرد جو حضرات ہوتے ہیں، جو شاپنگ، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں جہاں قیمتیں فکس نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جو آتی ہیں ان کو دیکھ کر ہم قیمت فٹ کرتے ہیں.
وہ گوچی کا پرس دیکھ کے کہتے ہیں اس کے اندر اب ہزاروں ہی نکلیں گے، 100 کی چیز بتائی تو انہوں نے لینی بھی نہیں ہے. ریئلی وہ آپ کا پروٹوکول دیکھ کر آپ کو پھر لوٹتے بھی زیادہ ہیں، قیمت بھی زیادہ مانگتے ہیں. تو گھر سے جب نکلیں بازار کے لیے تو اتنے ایزی گوئنگ وے میں نکلیں کہ جلدی سے جو کام کرنا ہے اس کو کر لیں، نہ آپ کسی کی نظروں میں آئے، نہ کوئی آپ کو دیکھے، نہ آپ وقت ضائع کرے، نہ دوسرا کرے، تاکہ اس قسم کے معاملات ہوں ہی نہ. پھر آپ دیکھیں بعد میں عورتیں روتی ہیں اور کئی ایسے نازیبا قسم کے واقعات زندگی میں آ جاتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کے لیے اور جو شریف بچی ہیں وہ ذہنی مریض بن جاتی ہیں، کیونکہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں نا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ترتیب سے کچھ چیزوں کو دیکھ لیں کہ اگر ہمیں شاپنگ کرنی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کے اختیار کریں اور کیسے ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض دفعہ ہم اپنے اوپر مشکل خود ڈالتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کوئی مشکل نہیں ڈالتا. کریں کیا؟ اپنے اوپر لیجئے سب سے پہلے. یعنی میں بھی عورت ہوں، آپ بھی عورتیں ہیں، مجھے کسی سے کوئی بیر نہیں ہے. آپ سارا دن شاپنگ کریں، مجھے کوئی لگے فرق نہیں پڑے گا. بٹ میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم اصلاح کی بات کرتے تو ہمیں ان موضوعات پہ بولنا چاہیے. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر اگر ہر چیز آپ نے اپنے کندھوں پہ ڈال دی ہے نا تو آپ نے اپنے شوہر کو یا اپنے باپ کو یا بھائی جو بھی مرد ہے آپ نے اس کو ریلیکس کر دیا. یہ نہ کریں. سب سے پہلا اصول اپنے لیے نوٹ کریں، میں نے صرف وہ چیز خریدنی ہے جو میرے سوا کوئی نہیں لے سکتا. تب خریدنی ہے جب کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے. ادروائز آپ دیکھیے کہ ہماری نانیاں دادیاں بہترین دور وہ تھا. مثالی معاشرے تو ہماری اسلاف کے گزر چکے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ بازاروں میں نہیں جاتی تھی. اگر ہم سب سے پیچھے تعلق جوڑیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ پتہ ہے مکہ کی مالدار عورت تھی، دولت اتنی تھی. میں نے ابھی چند ایک مہینہ ڈیڑھ پہلے لندن میں ان کی سیرت پڑھائی ہے، شاید لندن میں پڑھائی تھی یا آئرلینڈ میں، بہرحال یہ پچھلے مہینے ہی کی کہانی ہے. تو وہ مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، لیکن خود بازار میں نہیں جاتی تھی. اپنا سامان بیچنے کے لیے تاجروں کے ساتھ سیٹنگ کرتی، اپنا غلام ایک جو تھا اس کو ساتھ بھیجتی، اور وہ مال کما رہی ہیں. ہم تو اجاڑنے جاتے ہیں نا، ہم تو پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ تو کماتی ہیں، وہ پھر بھی نہیں جاتی. تبھی تو وہ ان کی نظر تھی ایک ایسے ایماندار شخص پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا. تو عورت پہلے دیکھے، کوئی مرد اپنے بیٹوں کو، بلیو می اگر آپ میں سے کسی کے 7-8 سال کا بچہ ہے نا، اس کو ٹرین کریں. بیٹا آپ نے گروسری لانی ہے، یہ کیپسیکم ہوتی ہے، یہ ایسی ہوتی ہے، جھریاں نہ پڑی ہوں، یہ ایک آدھ دفعہ لے جا کر اس کو بھیجے، اس کو تھیلا دے کر بھیجے جو سبزی لے کر آؤ. آج آپ کا 8-10 سال کا بچہ وہ گروسری لینے کا عادی ہو گیا، کل آپ کی بہو آپ کو دعائیں دے گی. وہ عورتیں جو اپنے بیٹوں کو ہی اس چیز کی عادت ڈال دیتی ہیں، بعد میں وہ بیٹے پھر بہت ہی اچھے طریقے سے معاملات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ان کو تو عقل ہی نہیں، ان کو تو سمجھ نہیں، اس لیے کہ وہ گھپلو کو بدھو تو ہم نے خود ہی بنا دیا نا. نہ ہم ان کے پاس پیسے دیتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو پیسے خرچ کرنا سکھاتے ہیں. گھر میں اگر 15, 16, 18 سال کا بچہ ہے نا، پوری گروسری وہ کرے. اس کو پتا ہونا چاہیے مہنگی ہے سستی ہے، کیا مہنگا برانڈ ہے، کیا سستا ہے، اور یہ ٹریننگ دینی پڑتی ہے نا. اور عورتوں کو اس پہ قربانی دینی پڑے گی. میں بھی آپ اسی میں ہی ہوں کہ پھر جو مرد لے آئیں اس کو قبول بھی کر لیں. ہمارا نحال کیا کہ اگر وہ غریب لے بھی آئیں، آتے ہی 10 چیزیں لے آئیں گے نا، ایک نہیں لائے نا، پہلے پوچھیں گے وہ نہیں آپ نے لائے، اور جو لائیں کہتے یہ تو نہیں لینی تھی. اب میں یہ گروسری کی بات کر رہی ہوں، کپڑوں جوتوں کی تو بات ہی نہیں میں کر رہی ہوں. اب کون پہنتا کسی کے دیے لیے؟ یقین کریں گھر میں آج بھی ایسے خاندان میں لوگ موجود ہیں، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیوی کی شاپنگ گھر میں لاتے ہیں. دکانداروں سے انہوں نے بات کی ہوتی ہے کہ ہماری عورتیں گھر میں بازار میں نہیں جاتی، تو میں یہ آج 10-12 جوڑے لے جاتا ہوں، بیوی کو بچیوں کو پسند کرا کے کل جو بھی واپس ہوا وہ واپس کر جاؤں گا، لے جاؤں گا. ان کا اتنا پرانا ان کے ساتھ ویوہار چل رہا، وہ کہتے جی آپ ساری دکان لے دیں. وہ گھر لاتے ہیں، بیٹیوں کو، بیوی کو پسند کرا کے جو رکھنا ہے لینا ہے، زیور، کپڑے، جوتے، اور اس کے بعد جو ان کو پسند آگے ان کو کہا، پھر ان کے کپڑے جا کے سلواتے بھی ہیں، کوئی حرج نہیں، اور وہ ہم سے اچھے پہنتی ہوں گی. یقین کریں جو عورت گھر بیٹھ کے چیزیں مکاتی ہے اس کی چیزیں سب سے اچھی آتی ہیں. میں نے اکثر یہ بات سنی ہے کہ جو عورتیں بازاروں میں دھکے کھاتی ہیں ان کو وہ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہاں ایک لائن تو 10 دیکھیں. اب ایک خریدی، اگلی دکان پہ اس سے بھی اچھی چیز نظر آ گئی، لیکن جو گھر میں اس کو تو جو چیز نظر آنی ہے اس کو وہی اچھی لگتی ہے. آپ دیکھیں آپ کو کوئی دوسرا بندہ چیز دے دے تو آپ کو عموماً پسند آ جاتی ہے نا، کیونکہ وہ ایک چیز ہوتی ہے. لیکن آپ خود خریدنے جائیں، آپ 100 میں سے ایک بھی نہیں لیں گے. میں تو لیتی نہیں، مجھے پسند ہی نہیں آتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا لینا ہے کیا چھوڑنا ہے. رائٹ؟ تو جو گھر بیٹھ کے اس طرح کا تھوڑا سا ٹرسٹ کریں. میں عام طور پہ گروسری کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ موسٹلی ہم لوگ یہی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی اپنے لیے ایک طریقہ بنائیں. نیکسٹ چیز یہ کہ آپ ایک اسکیجول بنائیں. میں گروسری سے بات شروع کرتی ہوں تاکہ یہ ڈیلی خرچ ہے.
پہلی دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک عورت کو ہوم اکنامکس آنی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، میں نے خود بھی پڑھا ہے، ہوم اکنامکس. ہم تو اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ اس میں ایک ہم سے کوکنگ کراتے ہیں مہینے دو بعد اور کچھ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں. لیکن میری نظر میں ہر ماں کو اپنی بچی کو ہوم اکنامکس سکھانی چاہیے. اب جب میں نے اس کو توڑ کے پڑھا نا تو ہوم اور اکنامکس. آج ہوا کیا کہ بچیوں نے ہوم تو چھوڑ دی، اکنامکس سیکھ لی اور بینکوں میں جا کے جاب کرنے لگی، اور سی اے کی جاب ہے اور فلاں کی جاب ہے، اور وہ کروڑوں کا سارا دن لین دین دیکھ رہی ہیں، تو ان کو اپنے شوہر کی چند ہزار کی پہ کیا لگے گی. بات سمجھیں ہوم اکنامکس کیا آتا ہے. میری نظر میں اس کا میں پورا کورس کروا سکتی ہوں. الحمدللہ یہ چیز میرے مزاج میں موجود ہے کہ تھوڑے کو زیادہ کرنے والی عورت. مرد کے تھوڑے ریسورسز ہیں، اس کو ایسا خوبصورت گھر چلا کے دکھائے کہ اس میں سے بھی بچت ہو جائے، نہ ضائع کرے نہ بگاڑے نہ اور آئے والوں کی عزت بھی بہت کرے. یہ ایک پوری مینجمنٹ ہے. جب ہماری نانیاں دادیاں یہ سبجیکٹ پڑھائیں تو میرا لگے ان بچیوں کے گھر تو کبھی نہیں ٹوٹیں گے. کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، کیسے ملنا ہے، مہمان کی کیسے عزت کرنی ہے، گھر میں گری پڑی چیز کو پہلے صحیح کر کے پھر دوسری لانی ہے. آج ٹماٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دہی ڈال لو. اگر آج تمہیں گھر میں سمجھو پیاز نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں ہے، پیاز کے بغیر بھی کھانا سیکھو. ہمارا جو حال کیا ہو گیا ہے، ریسیپیز وہ بک ہے جی یہ چاہیے. آپ آج بیٹی کو کھڑا کر ہی دیا اگر کوکنگ کرنے تو ابا جی کا کباڑا تو پہلے ہی ہو جانا ہے. اس نے اتنی لمبی لسٹ دینی ہے کہ جس کے اندر خیر سے اس میں کریمیں بھی ہوں گی اور اس میں پتہ نہیں 10 چیزیں. وہ ایک بازار سے تو شاید 4-5 یورو کا آ جائے گا، جب بیٹی نے بنایا تھا وہ 20-25 یورو کا پڑا کیونکہ خرچہ بہت ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان چیزوں سے پھر ہوتا ہے کہ ہر وقت ہی ہمارے گھر میں کوئی چیز کم ہوتی ہے. یہ آپ اپنا آپ کو چیک کریں، یعنی ایک تھوڑ خاتون میں یا سگڑ ہوں، آپ اپنے اوپر لیں، کوئی کسی کو نہ دیکھے، خود کو دیکھے. کیا میرے گھر میں اکثر چیزیں ختم ہوتی ہیں؟ چلے گھر میں انڈے تو ہیں، ڈبل روٹی ختم ہو گئی ہے تو دیٹ مین یو آر ناٹ رائٹ وے. شاپنگ نہیں صحیح کی آپ نے. انیوژل بات ہو گئی وہ اور بات ہے، مہمان آ گئے ایکسٹرا چیز لگ گئی، وہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، روز تو نہیں ہوتا. ایک عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آج میں گروسری خریدنے جا رہی ہوں تو یہ جتنی گروسری ہے نا، اگر میں نے آج مثال ہے، دیکھیے 24 دسمبر ہے نا اس وقت، کوئی ہم میں سے کل گروسری کرتا ہے تو 25 دسمبر ہے، تو 25 دسمبر ہے اور دن کل کیا ہوگا، مثلا اتوار کا دن ہے. اگر آپ اتوار کو کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم اگلے اتوار تک ہر چیز لے لینی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں 1 درجن انڈے لگتے ہیں اور 2 بریڈز لگتی ہیں تو 2 لیں. اگر آپ کو دودھ کی 2 بوٹل چاہیے تو 2 لے لیں، 3 ہے تو 3. اور پھر خود کو باندھیں کہ آپ میں نے آج جو شاپنگ کرنی ہے اس کے بعد اگلی اتوار سے پہلے میں نے نہیں کچھ لینا. نہیں ہوگا تو نہیں ہے، بچوں کو بھی بتا دیں. کوئی اچانک نہیں فیصلے ہوتے، یہ سب کچھ پہلے سے ہوتے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیں، کبھی کبھی تو کچھ چیز ختم ہونے چاہیے گھر میں. کہیں بچوں کا آج دودھ نہیں ہے، آج بغیر دودھ کی چائے پئیں، ورنہ ان کے اندر آجزی کیسے آئے گی؟ جب ہر چیز ہر وقت ہی ہم کہتے ہیں اور ہے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہمیں اسے مزہ کیا آئے گا؟ اس میں کبھی کہتے نہیں ہے بھئی آج نہیں ہے، ہفتے کا ایک دن، جیسے آپ نے اتوار کو شاپنگ کرنی ہے نا تو ہفتہ، جیسے آج کا دن آپ پوری فریج کلیئر کریں. اگر گھر میں کوئی تھوڑا بہت بچا کچھ سالن، آج ہفتے کو وہی کھانا ہے ہم نے. چلو بیٹا آج جو بچا، 2 ڈبل روٹی کے پیس بچے ہوئے ہیں، 2 انڈے ہیں، اور آپ کہہ لیجئے کہ 2 روٹیوں کا آٹا پڑا ہوا ہے، ماں ناشتے میں یہ سب کچھ بنا دے اور سب مل کے کھا لیں. کیا یہ چیزیں ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہیں. اس لیے کہ جتنا زیادہ ہم گروسری خریدتے ہیں یا دوسری چیزیں بھی خریدتے اتنی زیادہ کرتے ہیں. ہماری چیزیں، ہمارا پودینہ یہ خراب ہو گیا، ٹچ پھینک دو. بھئی کیوں؟ یہ پیسوں کا نہیں آیا. نہیں، ایک ہی تو یورو ہے. 1 یورو کتنا ہوتا ہے؟ شاید 115-20 روپے کا تو ہوگا نا. 115 روپے کی آج بھی 4 اینٹیں لے کر کسی مسجد کی دیوار میں لگا دیں، آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا. آپ کو 1 یورو کچھ لگتا ہی نہیں ہے. آپ 1 یورو نہیں، آپ 10 یورو کا دھنیا لائیں اور کھائیں اور استعمال کر لیں، اٹس فائن، نو پرابلم. بٹ اگر 1 یورو میں سے آدھا یورو آپ کا استعمال ہو رہا ہے اور آدھا آپ کا بن میں جا رہا ہے، آپ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آج جو چیز میں نے دیکھی ہے گھرداری میں وہ یہ ہے کہ خواتین چیزوں کو ضائع بہت کرتی ہیں. کئی خواتین چاول دھوتی ہیں تو میرا خیال ہے آدھا کپ اس میں سے تو سنک میں چلا جاتا ہے. بھئی کیوں؟ یہ ایک دانہ اٹھا کر پوچھئے اس کو کس نے لگایا، کتنی محنت ہوئی، زمین میں گیا، کس نے کاٹا، کس نے اس کی تھریش ہولڈ کیا، اس کو کدھر کرا کے لا کر آپ کے گھر میں پہنچایا. صرف اس کا نصیب یہ تھا کہ یہ آپ کی کوتاہی اور آپ کی غیر ذمہ داری کی نظر ہو کے اس بن میں چلا جائے. ادرک ہے، لہسن ہے، اتنا موٹا موٹا چھیلیں گے، سبزی ہے اس کا اتنا چھلکا چھیلیں گے، سوکھا دھنیا ہے تو آدھا پھینک دیں گے، زیرہ ہے تو آدھا گر گیا. کیوں بھائی؟ کیا آپ نے میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ آج کیوں اتنا کمانا پڑتا ہے؟ آج کیوں نہیں پوری پڑتی؟ اس لیے کہ آج خواتین
گھر کو اس طرح سے نہیں چلاتے. رہ گئی بات لے آئیں گے، بازار سے لے آئیں گے. تو سمجھیے کہ بازار بدترین جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو جگہ پسندیدہ ہے وہ مساجد ہے. روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے مسجدوں کی جگہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح دکھتی ہیں، اور بازار شر کا لفظ آتا ہے، یعنی سب سے بدترین جگہ وہ ہے. کیونکہ دیکھیے ایک تو بازار میں اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا، ہر وقت کیلو کال ہے، کوئی گانے چلا رہا ہے، کوئی شور و غل ہے، ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو بازاروں میں، دھوکے بازی ہے تو بازاروں میں، ملاوٹ ہے تو بازاروں میں، قیمتوں کا ناجائز اتار چڑھاؤ تو بازاروں میں، فراڈ دیکھ لیجئے، ادھر ادھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ شیطان دن دناتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ بازار غافل کر دیتے ہیں، نمازوں سے غافل کر دیتے ہیں. آپ سورۃ جمعہ پڑھ لیجئے کہ صرف ایک سامان کا قافلہ آیا تھا تو صحابہ میں سے کچھ لوگ جمعے کی نماز خطبے کے دوران اٹھ کے چلے گئے تھے سامان خریدنے. اٹریکشن ہے. کئی خواتین کو میں نے سنا ہے بازار جائیں کہتی ہوئی وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو اثر ہی نہیں پڑی ہوئی، ارے میری تو زور بھی چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ وَالْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. تو لہٰذا آپ یہ سوچیں کہ میں اتنی بدترین جگہ پہ بار بار کیوں جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ مقام ہے اللہ کی نظر میں تو وہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے. حضرت سلمان فارسی کو آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کوشش کرو کہ بازار میں داخل ہونے والا پہلا انسان تو نہ ہو اور نہ ہی سب سے آخر میں نکلنے والا ہو، کیونکہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے جہاں وہ ہر وقت اپنا جھنڈا گھاڑے رکھتا ہے. یعنی شیطان کی بات ہے، یہ عورت کو نہیں مرد کو کہا جا رہا ہے. یہ جو پہلی روایت بولی ہے میں نے یہ صحیح مسلم کی اور دوسری صحیح مسلم کی، دونوں ہی اسی کی ہیں. یعنی کہ مردوں کو بھی آپ نے کہا کہ ایسے ہی نہ چل پڑو. آپ نے ایک صحابی، ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ نے 3 نصیحتیں کی تھی. اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کر. یعنی ایسے مردوں کا بھی اٹھنا، پان کھانے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، باتیں کریں گے، چائے پیئیں گے، حقہ پیئیں گے، یہ مردوں کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو لہٰذا مرد بھی بازاروں میں کم سے کم اس طرح کا وقت گزارے کہ جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے. صرف ٹہلنا، ونڈو واچنگ، صرف دیکھنے کے لیے، تو یہ صرف شیطان کا ایک دھوکہ سا ہوتا ہے. یہ چیز انسان کے فائدے کی نہیں ہوتی ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے میرے لیے جو اپنے لیے ایک اصول بنا لیجئے، جہاں تک ممکن ہوگا میرے لیے میں نے اپنے ساتھ کسی مرد کو ہی لے کر جانا ہے. شوہر ہے، میاں بیوی جائیے، گروسری کر کے آ جائیے. کپڑے لینے ہیں آپ نے کون سے روز لینے ہیں، سویٹر چادریں روز تھوڑی چاہیے ہوتی ہیں. آپ اپنا ایک اصول بنائے کہ میں نے اپنے محرم کے ساتھ جانا ہے. کیونکہ جب عورت کے ساتھ مرد ہوتا ہے نا، اور آپ اس ساری باتوں کا ذرا پاکستان کے سینیریو میں بھی سنیں، پاکستان کی بے حیائی اور جو کہنا چاہیے تباہی آئی ہے نا، تب سے آئی ہے جب عورتیں کھلے عام منہ وہ کہتے ہیں نا کہ منہ دھاڑ اور سر پھاڑ کر کے بازاروں میں نکل گئیں. جو کیلی عورتیں آتی ہیں وہ ذرا دکانداروں کو دیکھا کرے کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باجی اور اینٹی اور فلاں. کوئی ساتھ مرد ہو نا تو ضرورت نہیں ہوتی بات کرنے کی. تو اصول بنائیں، لکھیں، یہاں بھی بنائیں. ساری دنیا اللہ کی ہے، رولز ایک جیسے بنائیں. آپ اپنے میاں جی سے کہیں کہ جی ہم مل کے شاپنگ کریں گے. مرد ساتھ ہوتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اس عورت کو دیکھنے کی. اور دکاندار بھی سیدھی بات کرتے ہیں. کئی دفعہ پھر عورتیں لڑائیاں پڑتی ہیں تو بھی مردوں کو لے کے جاتی ہیں، وہ جوڑا خراب کر دیا، اب میاں کو لے کے جاؤں گی کیونکہ میرے تو وہ بازو ہاتھ میں نہیں آ رہا. بس خواتین اپنے مردوں کو اس لیے نہیں لے جاتی تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا میں اتنی شاپنگ کرتی ہوں، پھر تو یہ مجھے لینے ہی نہیں دیں گے، پھر تو یہ پیسے خرچنے سے روکیں گے. تو آپ کا ہی فائدہ ہے. یہ پابندی آپ کے خیال میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بری ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گی. بعض خواتین بازار جاتی فن کے لیے، لوگ میاں ساتھ ہوئے تو وہ دہی بلے نہیں کھا سکیں گے بیٹھ کے، اور وہ سموسہ چاٹ نہیں کھائیں گے. پھر سموسہ چاٹ ہم نے سڑک پہ بیٹھ کے کھانی ہے. مجھے اتفاق ہوتا ہے سال میں ایک آدھ بار ہم پاکستان جاتے ہیں تو اس پورے ٹرپ میں ایک آدھ بار بعض دفعہ کسی کے ساتھ جیسے، اور کبھی دیکھنے کے لیے بھی کہ کیا جا رہا ہے، میں کانوں کو ہاتھ لگا کے پچھلے سال میں پاکستان گئی، میرے اپنے گھر میں شادی تھی. بلیو می کہ شاید میں 1 یا 1.5 دفعہ گئی ہوں گی، اور ایسے ہی گئی کہ جن کے ساتھ گئی ان کو پکڑ کے ساتھ ہی لے آئی کہ میرے سے نہیں دیکھا جا رہا. سڑکوں پہ جانوروں کی طرح عورتیں بیٹھی ہیں اور کھا رہی ہیں دہی بلے جیسے کوئی شالامار باغ میں. چاروں طرف آدمی اور جو گند مند کھلا رہے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کیا آپ کو بھوک ادھر آ کے لگنی تھی، گھر سے کیوں نہیں کھا کے؟ اور وہ ایک فن بن گیا، چاٹ کھائیں گے، سموسہ کھائیں گے، دہی بلے کھائیں گے. اگر کبھی جہالت میں کھایا تو اس پہ افسوس کریں. یہ مرد آپ کا چسکا لے رہے ہوتے ہیں. اور جو بنی ٹھنی عورتیں ہوتی ہیں اللہ کی ماں، اب دیکھیں اب آپ یہاں سے فرانس سے اٹھ کے جاتی ہیں نا شاپنگ کرنے، بس باہر رہنے والے موسٹلی اپنے بچوں کی شادیوں کی تیاری پاکستان جا کے کرتے ہیں. کیا آپ چاہیں گے کہ اس شادی کے لیے اتنا گنا بھی کھٹے؟ آپ کی اس بیٹی کی شادی ہے
اور ایک تو آپ یہاں سے ہزاروں ڈالر اور پاؤنڈز خرچ کر کے جائیں، اتنا وہاں پیسہ لگائیں، وہ فضول خرچی تو الگ بات ہے، لیکن کتنے گناہ شامل ہو جائیں۔ آپ کو ادھر جو ملتا ہے اپنی بیٹی کے لیے لے کے، اس کا نصیب ہے، اس کو فارغ کر دیجئے۔ یہ چیزیں ہیں جس سے آج ہمارے گھروں میں سکون ختم ہو رہا ہے، شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اصل میں بیچ میں اس قسم کے کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہر طرف سے بچا کے رکھیے، شرعی حدود میں جائیے، اس حال حلیے میں جائیے کہ کسی کا دل نہ کرے آپ کو دیکھنے کو۔ تو دوسرا اصول بنائے کہ بازار جو ہے یہ کوئی شادی ہال نہیں ہے، فن پلیکس نہیں ہے، یہ ایک ضرورت کی جگہ ہے، تو مجھے پردے کے ساتھ جانا ہے۔ جس حد تک اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، جس حد تک آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، آپ اتنے ہی اللہ کو اچھے لگیں گے۔ تو جو خواتین بازار کی شوقین ہوتی ہیں، یاد رکھیے وہ اکثر پردے کو بہت سمجھتی ہیں۔ پردے میں بازار میں جانا لگتا بھی مشکل ہے، ناک بند ہوگا، دم گھٹے گا، اور جب وہ ادائیں نہیں دکھانی تو چیزیں تو ٹو دی پوائنٹ لے کے دے کے آ جانا۔ تو لہٰذا اس چیز کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ابن عثیمین آج کے دور کے اللہ نے مجدد کہہ لیجیے، یہ بہت بڑے عالم تھے، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ سعودی عرب کے ممتاز عالم دین تھے۔ انہوں نے فیشنیبل نقاب کو حرام قرار دیا، کہتے ہیں اس میں عورت مزید کشش والی دکھتی ہے، مثلا موتیوں والے ابائے چمک رہے ہیں ستاروں والے، اور نقابوں کے اوپر بھی موتی ستارے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ اس میں تو اور بھی عورت اپنا دکھاتی ہے، لیکن میں اس وقت آپ کو اس بارے میں نہیں کہتی۔ ٹھیک ہے، ایک عورت ہے وہ کچھ نہیں پہنتی، وہ فینسی ابایا تو پہننا شروع کرے، یہ منزل نہیں ہے، راستہ تو ہے نا، اٹس فائن۔ ایک وقت آئے گا آپ کو خود شرم آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ سب سے سادہ اور سب سے جو آپ کہہ لیجئے لیس توجہ والی چیز ہے وہ باہر کا بایا، اچھا کوئی بایا اگر ہے تو اس کو ڈریس بنا کے گھر میں پہن لیں، آپ کسی دعوت میں پہن لیں، اس کو ڈریس بنا لیں، لیکن اس میں باہر جائیں گے تو وہ پھر ایک فتنہ بنے گا۔ تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال پھر واپس ہم آتے ہیں اپنی شاپنگ اور بازار پہ کہ جس حد تک رہ سکیں اپنے آپ کو پردے میں رکھیے۔ تیسرا اصول اپنا بنائیے کہ بازار جانا بھی پڑے تو نظروں کو جھکا کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورتیں دونوں کو قرآن پاک میں فرما دیا، سورۃ نور کی آیت 31 اور اس سے آگے کی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اس سے پچھلی آیت جو ہے نا 30 آیت، اس میں مردوں کو کہا گیا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نظروں کو جھکانا۔ نظروں کے راستے شیطان کا تیر چلتا ہے، اس کے بارے میں سورۃ مومن کی آیت 19 میں آتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنی نظروں کو جھکانا چاہیے۔ بازاروں میں جانا، آنکھیں مٹکانا، مردوں کو بھائی کہنا اور یہ کہنا اور بے تکلفی کا انداز اور سوچنا یہ کہ ہم سستا لے آئے ہیں، کتنا سستا لائے۔ مثال ہے آپ نے 100 روپیہ کم کرا لیا تو اپنی عزت بیچ کے آگے گناہوں کی پٹاری اپنے سر پہ رکھ لی ہے۔ امام ابن عثیمین بھی اس پہ بھی کہتے ہیں کہ نیچی نگاہ رکھنے والے 3 پاکیزہ اور اعلیٰ اوصاف کی حلاوت ضرور محسوس کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کا خلاصہ بتاتے ہیں کہ جو مرد یا عورت اپنی نگاہیں جھکائے گا، کیونکہ یہاں بھی ایک بات یاد رکھیے کہ بعض عورتیں نقاب تو کر لیتی ہیں، حجاب بھی کرتی ہیں، لیکن نظریں پٹک پٹک کھلی ہوتی ہیں، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ نظر جھکائیے، حیا ہوگی اس میں۔ 3 چیزیں ملتی ہیں نظریں جھکانے سے۔ نمبر 1 ایمان کی مٹھاس، ثابت قدمی اور بلند ہمتی، یعنی اگر نیکی کا کوئی کام کر رہے ہیں نا تو اس میں آپ جم جائیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز دل کا نور اور ایمان ملتا ہے، اور یہ اگر آپ اس کا ریفرنس نوٹ کرنا چاہیں تو یہ فتاوی ابن تیمیہ میں یہ بات آپ کو مل سکتی ہے، اور یہ حدیث میں بھی موجود ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ عورتوں کو نظریں جھکانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج شتر بے مہار کی طرح شیطان باہر پھر رہا ہے، اور عورتوں اور مردوں کے آپس کے افیئرز کتنے چل گئے۔ بعض بازاروں میں جانے کی وجہ سے افیئرز شروع ہو جاتے ہیں، کسی ایک دکاندار سے بات ہوگی، کسی ایک باجی کہتے ہیں نام سے، پتہ نہیں وہ تعلقات کس حد تک کے بننے لگتے ہیں، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ نگاہ کو نگاہ کے پیچھے مت لگاؤ، یعنی ایک عورت دکھی ہے تب اس کو بار بار نہ دیکھو، بے شک پہلی نظر تجھے معاف ہے جبکہ دوسری تیرے خلاف دلیل ہوگی۔ اب ظالم کہتے ہیں پہلی ہی نہیں واپس آئی، تب یہ ظلم ہے نا۔ آج ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ریئلی میں دیکھتی ہوں گورے آپ کو نہیں دیکھیں گے، اپنے لوگ دیکھیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ثواب سمجھ کے نہیں چھوڑتے، ان کو ایٹیکیٹ سکھائے گئے۔ ہم تو کسی کی پرائیویسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو ٹکر ٹکر اس کو جب تک اگلا نظروں سے نہ جدا ہو جائے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے اسلام میں، اس پہ میں پھر آپ ماں کو کہوں گی
جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، 4-5 سال کا بچہ بیٹا آپ کو بھی دیکھے گا نا تو بیٹا آنکھیں نیچی کرو. میں تو اکثر جہاں جاتی ہوں مجھے اس عمر کے بچے ویسے ہی بڑے پیارے لگتے ہیں، بیٹیاں بیٹے دونوں کیوٹ سے ہوتے ہیں، 7, 8, 9 سال، بڑی معصوم عمر ہے. تو وہ اپنی ماں کو، ظاہر ہے وہ قد چھوٹا ہے تو ماں کو یوں دیکھتا ہے نا، تو میں ایسے پیار سے ایسے کر دوں گی، بیٹا ماما کو اوپر نہیں دیکھتا ہے، ایسے جھکائیں. اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں. آپ کے گھر میں بہنیں ہیں، بچی ہیں نا، تو بیٹوں کو بھی بتائیں بیٹا بہن ہے تو نیچے دیکھتے ہیں، ماما کو بھی نہیں دیکھتے. کسی جب گھر میں اپنی ماں بہن کو بچہ مرد کھول کے نظریں نہیں دیکھے گا تو باہر کہاں دیکھے گا. پر مسئلہ کیا ہے کہ نیچے نظریں کر کے پھر ہم سکرین تو دیکھ نہیں سکتے جس پہ سارا وقت نظریں ہوتی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اتنی بدل گئی ہیں. میں اپنے تبلیغ کے سفر کے دوران دیکھوں، آج سے 10-15 سال پہلے جب میں یہ بات کہتی تھی تو آسان لگتی تھی، لوگ مان لیں گے اچھا جی مرد کوئی آیا تو نظر جھکائی. اب لوگ کہیں گے لوگ کمپیوٹر پہ نظر پڑتی ہے، وہ تو ہم جی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم تو علماء کرام کی دیکھتے ہیں. یعنی دن بدن فتنے اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اب اس چیز کا فرق نہیں محسوس ہوتا کہ ایک عورت غیر مرد کو یا ایک مرد غیر عورت کو دیکھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ جو حضرت علی والی حدیث تھی نا، اس کا ریفرنس نوٹ کر لیں تو یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پوری کی پوری پردہ ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکنے لگتا ہے. تو عورت کا معاملہ اس لیے بھی، یہ ترمذی کی روایت موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگلے اصول پہ چلتے ہیں اور وہ کیا ہے، بہت اہم بات ہے، خاص طور پہ پاکستان میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں. یہاں تو آپ کو تو ایک ٹپیکل انداز ہے، قیمتیں لگی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں، نہ لینا دینا پڑتا ہے، کاؤنٹر پہ جاتے ہیں نا. گناہ یہاں بھی بہت ہے اور طرح کے، لیکن اپنے ملکوں میں جا کر جب کرتے ہیں تو ایک چوتھا اصول بنائیے اور وہ کیا ہے، دکاندار سے بے باکانہ گفتگو نہیں کرنی، بے تکلفی کا اظہار نہیں، نرم دل کو لبھانے والا انداز، دل پھینک انداز، ادائیں دکھانے والا انداز، اور چہرے کے آنگل زاویے بنانے اور اس طرح کی باتیں کہ دکاندار ذرا سا باتوں میں لگے اور سستی چیز دے دے اور دے دینا اور کر لے. یقین کرے میں کڑوا جملہ بولنے لگی ہوں کہ بعض بیویاں اپنے مردوں سے کڑوی بات کرتی ہیں اور دکانداروں سے میٹھی باتیں کرتی ہیں. مرد سے تو ہمیشہ کہتی تم نے دیا کیا اور لیا کیا اور وہ بڑے بھائی جان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ انداز بہت ناپسندیدہ ہے. فطری انداز میں بات کریں. یہ قرآن میں آتا ہے کہ مرد سے عورت بات کر سکتی ہے لیکن نرم انداز نہ ہو، لوچ نہ ہو، غلط بات نہ ہو، کم سے کم نہ ہو. اللہ کے نبی کی بیویوں کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہہ دی کہ فَلَا تَحْضَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. تم نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو ورنہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہوگی تو وہ لالچ کرنے لگے گا. ہاں قاعدے کے مطابق بات کرو، یعنی یہ نہیں کہ اب عورت بات ہی نہیں کرے، کر سکتی ہے، گھر آئے ہوئے مرد سے بھی کر سکتی ہے، باہر بھی کر سکتی ہے، مگر طریقے سے. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 تھی. تو بات بے تکلفی کی نہ کریں، یہ تو آپ اپنے اوپر لے لیجئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلا اصول اپنے لیے یہ مقرر کر لیجئے کہ دکاندار کا سامنا صحیح انداز سے کیجیے. یعنی بعض جو ہے وہ بالکل سامنے آمنے کھڑے ہو کے بات کرتی ہیں، یا جیسے آپ کہہ لیں کہ فیشن کے نام پہ اگر دوپٹہ بھی گلے میں ڈالا ہوا ہے، چیز کا ریٹ کرتے ہوئے کاؤنٹر پہ جھکتی ہیں، بعض دفعہ چیز دکھا دیں لے لے. اب کپڑے اتنے ڈھیلے ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے کہ اس کے جسم کا ایک ایک انگ دکھ رہا ہوتا ہے.